السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سب کے پاس کتاب حسن اخلاق ہے؟ اوکے۔ حسن کس کو کہتے ہیں؟ کس کس کو خوبصورتی اچھی لگتی ہے؟ سب کو اچھی لگتی ہے؟ الحمدللہ۔ دوسروں میں یا اپنے میں؟ دوسروں میں بھی اور اپنے میں بھی، اور ہر ایک میں، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ہوتی ہے لباس کی خوبصورتی اور میک اپ کی وجہ سے اپنے آپ کو بیوٹیفائی کرنا اور مختلف طرح کے زیورات وغیرہ پہننا، تو ایک یہ خوبصورتی کی قسم ہے۔ لیکن اس میں آپ کا کیا کمال ہے؟ یعنی کپڑا اچھا ہے، زیور اچھا ہے، میک اپ اچھا ہے، اور وہ آپ نے اٹھا کے اپنے اوپر رکھ لیا۔ ہاں، آپ کے پیسے لگے اس کو لینے میں، پہننے میں تھوڑی سی ایفرٹ لگی، لیکن جب وہ اتر جائے گا تو کیا ہوگا؟ کپڑا اتر گیا، خوبصورتی گئی، زیور اتر گیا، خوبصورتی گئی، میک اپ اتر گیا، خوبصورتی گئی، گئی نا؟ تو وہ کون سی خوبصورتی ہے جو زیور کپڑے کی محتاج نہیں؟ اخلاق کی خوبصورتی۔ اور اخلاق کا لفظ جو ہے یہ خلق کی جمع ہے۔ خلق خلقہ سے ہے، ایک ہوتا ہے خلق جزم کے ساتھ، اور ایک ہوتا ہے خلق۔ خلق پیدائش کو کہتے ہیں اور خلق عادت کو کہتے ہیں۔ ایک ہے ہمارا جسم اور جسم کی خوبصورتی، جیسے کسی کا ناک اونچا ہو اور آنکھیں موٹی ہوں، اور مختلف پیمانے مقرر کیے ہوئے ہیں، ہر کلچر کے مطابق مختلف ہوتے ہیں۔ اس میں بھی آپ کا کیا کمال ہے؟ وہ بھی دینے والے نے دی، وہ خوبصورتی بھی جو خلق میں ہے۔ آپ نے جس خوبصورتی کے لیے کوشش کرنا ہے وہ ہے خلق کی، عادات کی، اپنے طور طریقوں کو خوبصورت بنانا ہے، اپنے معاملات اور رویوں کو خوبصورت بنانا ہے۔ اگر وہ خوبصورت نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ کیا کوئی شخص اس بنا پر آپ کی عزت کر سکتا ہے کہ آپ بہت سمارٹ ہیں؟ ہو سکتا ہے وقتی طور پر دیکھ کر آپ کو کوئی اٹریکٹ ہو جائے، یا کوئی زیادہ عرصے تک آپ کی اس بنا پر آپ سے محبت کر سکتا ہے کہ آپ کے کپڑے بہت خوبصورت ہوتے ہیں، آپ کو پہننے اوڑھنے کا بہت اچھا ڈھنگ آتا ہے، اس لیے آپ قابل احترام ہیں، قابل محبت ہیں۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ ایسی تمام چیزیں وقتی طور پر دوسروں کو امپریس کر سکتی، لیکن اصل چیز جو دوسروں کے دل میں آپ کے لیے جگہ بناتی ہے، آپ کو محبت اور عزت کے لائق ٹھہراتی ہے، وہ آپ کے اخلاق کی خوبصورتی ہے، عادات کی خوبصورتی ہے۔ ایسی عادات جن کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے، جس میں دوسرے انوالو ہوتے ہیں۔ مثلاً آپ کا باطن بہت اچھا ہے، آپ کے خیالات بڑے اچھے ہیں، آپ کی سوچیں بہت اچھی ہیں، آپ کے دل میں اللہ کی بہت محبت ہے، یہ سب چیزیں کس کو فائدہ دیں گی؟ خود آپ کو۔ لیکن دوسروں کو کیا فائدہ دے گا؟ اصل امتحان کب ہوتا ہے انسان کا؟ جب انسان کا واسطہ دوسرے انسانوں کے ساتھ پڑتا ہے، جب انسان کا معاملہ دوسروں کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس وقت اگر آپ کچھ عادات نہیں اپنائے ہوئے تو آپ خوش اخلاق یا حسن اخلاق کے مالک ہیں ہی نہیں، آپ کا اخلاق پھر خوبصورت ہے ہی نہیں۔ دوسروں کے ساتھ معاملہ کرتے وقت ہمارے لیے بڑی مشکل کیا ہوتی ہے؟ کیا کیا مشکلات ہوتی ہیں؟ جب وہ آپ کے ساتھ نہ اچھا ہو تو پھر آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ اچھے نہیں رہتے۔ جب کوئی شخص ہماری مرضی کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، ہماری پسند کے خلاف کوئی کام کرتا ہے، تو پھر ہمارا معاملہ اس کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا۔ وہ معاملہ کیسے ہم شو کرتے ہیں؟ نہ اچھا کیسے ہوتا ہے؟ کسی مثال سے سمجھائیے۔ فیس ایکسپریشنز اور اپنے جسچرز کے ساتھ ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، یا برا اظہار کرتے ہیں، اگنور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو غصہ آتا ہے، غصہ دکھاتے ہیں، غصہ کرتے ہیں،
اسی لیے امام احمد نے کہا تھا کہ اچھا اخلاق کیا ہے؟ لا تغضب ولا تحتقد، نہ غصہ کرو اور نہ ہی کسی سے حقد رکھو، یعنی بغض رکھو۔ اگر آپ غصہ کر کے کسی کے ساتھ معاملہ کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ آپ بہت اچھے اخلاق میں نظر آئیں گے۔ آپ دوسرے کو پش کر رہے ہیں، آپ دوسرے کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، تو کیا آپ بہت اچھے اخلاق کے مالک ہیں؟ تو انسان کا اخلاق دراصل اس کے رویے اور اس کے معاملے سے پتہ چلتا ہے۔ بد اخلاقی میں اور کیا کیا چیز آتی ہے؟ مثلا اونچی آواز میں بات کرنا، شاؤٹ کرنا، ٹانٹ کرنا، طنز سے بات کرنا، دوسروں پہ ہنسنا، جہاں بول نہ سکے وہاں اپنی باڈی لینگویج سے نفرت کا اظہار کرنا اور چیزوں کو پٹخا پٹخا کے مارنا، ٹیز کرنا بات بات پر، دوسرے کی بات کاٹ دینا۔ اگر زبان سے نہ بھی کاٹیں تو اپنے جسر کے ساتھ فوراً نہ شروع کر دینا، یعنی دوسرے کو بات مکمل ہی نہ کرنے دینا، اس سے پہلے ہی ری ایکشن ظاہر کر دینا، دوسرے کی نہ سننا، سنی انسنی کر دینا، کہانی نہ دھرنا دوسرے کی بات پر۔ بد اخلاقی کا آغاز اسی سے ہو جاتا ہے کہ کسی کی بات سننا ہی نہ، یا پھر سن لینا تو طنز میں جواب دینا، تحقیر کرنا۔ بتا دینا چاہیے میں اس وقت مصروف ہوں۔ قولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ درست بات کرو، سیدھی بات کرو، اللہ تمہارے اعمال کی اصلاح کر دے گا۔ مثلا کل کسی نے مجھ سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں، مسئلہ انہوں نے بتایا، میں نے کہا یہ مسئلہ مجھ سے متعلق نہیں ہے، اس لیے مجھ سے ملنے کا فائدہ نہیں ہے۔ اب میں خوش اخلاقی کا اظہار کرتے ہوئے سن لوں، گھنٹہ غیبت سنوں، پھر آخر میں ہائے بیچاری کہہ کے تمہارے ساتھ بڑا ظلم ہوا ہے، بڑی زیادتی ہوئی ہے، اور مجھے پتہ ہی نہ ہو کہ حقیقت کیا ہے، تو کیا یہ خوش اخلاقی ہوگی؟ یا یہ بہتر ہے کہ انسان دوسرے سے کہے کہ یہ بات مجھ سے متعلق نہیں ہے، متعلقہ شخص سے آپ کریں، زیادہ بہتر ہے۔ اور اس میں بھی انسان آرام سے دوسرے سے بات کر لے، تو اس کے لیے تھوڑا سا بہادر ہونا پڑتا ہے، کیونکہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کا امپریشن نہیں خراب ہو، لیکن دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ ایک طرف امپریشن اچھا کرتے کرتے دوسری طرف اپنا سارا نامہ اعمال دو ڈالتے ہیں، ساری نیکیاں برباد کر بیٹھتے ہیں۔ تو اس لیے ہم سب کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے اخلاق کی نہ صرف یہ کہ ڈیفینیشن جانتے ہوں، بلکہ بوقت ضرورت اس کو استعمال کرنے والے ہوں۔ ٹھیک ہے، الحمدللہ یہ کتاب حسن اخلاق میں نے فروری 2006 میں پڑھائی تھی ٹورانٹو میں ہی 2008 میں مکمل ہوئی تھی۔ اس کے بعد یہ اس میں مختلف طرح کی سجیشنز آتی رہی، کچھ چیزیں اس میں اور ڈالنے کے لیے کہا گیا، جن میں سے ایک شکر اور ایک عفو یعنی معاف کر دینا، اور 2 ازدواجی زندگی سے متعلق ابواب تھے۔ تو الحمدللہ کل 4 ابواب کے اضافے کے بعد پھر نئی کتاب آئی ہے حسن اخلاق کے نام سے۔ اس میں صرف یہ 4 چیپٹر کی ایڈیشن ہے۔ یہ 4 چیپٹر چونکہ میں نے پڑھائے نہیں، اس لیے سوچا کہ آپ لوگوں کو پڑھا دیے جائیں۔ کتاب پڑھانے کا طریقہ جو رہا وہ میں آپ سے ذکر کر دیتی ہوں، کیونکہ ہم اسی پیٹرن کو فالو کریں گے۔ چونکہ اس کتاب میں ہم نے قرآن مجید کی آیات کے ساتھ احادیث جمع کی ہیں، اس لیے ہم حدیث پڑھنے سے پہلے درود شریف پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں حدیث پڑھوں گی آپ کے لیے، اس کا بامحاورہ ترجمہ کروں گی، پھر حدیث کہلواؤں گی آپ کو تاکہ آپ لوگ بھی اس کو صحیح تلفظ کے ساتھ پڑھ سکیں۔ پھر اس کے بعد ایک ایک حدیث کی الگ الگ وضاحت ہوگی، اور ہر حدیث کے ہر لفظ کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا، اور مختصر وضاحت کے بعد اس کی کچھ تفصیل بیان ہوگی، اور کچھ عملی زندگی کی ٹپس آپس میں ڈسکس کی جائیں گی۔ ٹھیک ہے، تو چلیے ہم شروع کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے الشکر، شکر کے بارے میں، صفحہ نمبر 13 نئی کتاب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکر، قال اللہ تعالی وَكُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اور شکر کرنے والوں میں سے ہو جاؤ۔ سورۃ الاعراف آیت 144۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ میں نے تجھے جو لوگوں پر ترجیح دی ہے، چن لیا ہے اپنے پیغامات کے ساتھ، اپنے کلام کے ساتھ، تو جو میں آپ کو دے رہا ہوں اس کو لے لیجئے اور شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے۔
کم من الشاکرین، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا حکم ہے کہ نعمت پانے کے بعد آپ شکر گزار ہو جائیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شکر ہے کیا؟ شکر کا معنی کیا ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائے گا شکر کس کو کہتے ہیں؟ شاباش، اعتراف نعمت اور اظہار نعمت، ویری گڈ، یس۔ یہ اس کی جامع اور بریف مختصر تعریف ہے کہ شکر اعتراف نعمت ہے اور اظہار نعمت ہے۔ سب سے پہلے نعمت کو ماننا، تسلیم کرنا، اس کا اعتراف کرنا، اس کو ایکنالج کرنا، اور پھر نمبر 2 اس کا اظہار کرنا۔ اور اظہار 3 طرح سے ہوتا ہے، نمبر 1 زبان سے، نمبر 2 عمل سے، اور نمبر 3 معاملے سے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے دل سے بھی، یعنی قلب سے بھی۔ اصل میں جو قلب والا اعتراف ہے نا، تو اعتراف کے اندر ہی آ جاتا ہے، قلب کا جو حصہ ہے۔ اور جو لوگوں کے ساتھ معاملہ ہے وہ 3 طرح کے ساتھ ہوگا، ٹھیک ہے؟ کہ انسان اپنے رویے میں بھی شکر گزار ہو، اپنے عمل میں شکر گزار ہو، اور پھر جب دوسروں کے ساتھ معاملہ کرے تو اس وقت شکر گزاری کا معاملہ کرے۔ اور اس سے پہلے، یعنی اعتراف سے پہلے نعمت کا جاننا ضروری ہے، نعمت کی پہچان ضروری ہے۔ مثلا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی معرفت ضروری ہے۔ اسی طرح ہمارے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں ان سب نعمتوں کو جاننا ضروری ہے اور ان کو ماننا ضروری ہے کہ یہ نعمت ہے۔ پھول خوبصورت ہوتا ہے، سب مانتے ہیں، کیا پھول کو پتا ہے کہ وہ خوبصورت ہے؟ نہیں پتا نا۔ کیا پھول شکر گزار ہو سکتا ہے؟ نہیں، کیونکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ پھول خوبصورت ہے۔ اسی طرح کسی بھی انسان کو جب تک یہ نہیں پتا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کو کوئی نعمت دے رکھی ہے تو وہ کبھی بھی شکر گزار نہیں ہو سکتا۔ تو شکر گزار ہونے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان ضروری ہے، نعمت کی قدر ضروری ہے۔ صرف پھول کی بات نہیں، دنیا کی کسی بھی اور چیز کو انسانوں کے علاوہ یہ نہیں پتا کہ وہ کتنی خوبصورت ہے یا کتنی کارآمد ہے۔ بس ستاروں کو پتا ہے کہ وہ کتنے حسین ہیں، سمندر کو پتا ہے وہ کتنا عظیم ہے، نہیں پتا نا۔ ہواؤں کو پتا ہے کہ وہ کتنی فائدہ مند ہے، بارش کو پتا ہے نہیں، اس لیے کہ ان کے اندر حصے ادراک نہیں، احساس نہیں، شعور نہیں ہے، وہ محسوس ہی نہیں کر سکتے۔ اس سارے حسن کو، اس ساری نعمتوں کو، اس ساری بیوٹی کو کون محسوس کرتا ہے؟ اور وہ کس کے لیے ہے؟ انسانوں کے لیے۔ تو اس لیے انسانوں پر لازم ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کی خوبصورتی کو، ان کے حسن کو، ان کے فائدے کو جانے، پہچانے، محسوس کرے، پھر ان کا اعتراف کرے کہ ہاں یہ ہیں۔ کیونکہ بعض اوقات ہم ایک نعمت سے فائدہ اٹھا بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم مانتے نہیں کہ ہم فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو شکر گزار کہاں سے ہوں گے؟ تو جو شخص کسی نعمت کو جتنے بہترین طریقے سے سمجھے گا، پہچانے گا، وہ تڑپ کر کہے گا الحمدللہ، کہ اللہ کا شکر جس نے یہ چیز بنائی۔ مثلا اگر آپ بیمار ہیں، آپ کے سر میں درد ہو رہی ہے، اتنے میں آپ کو کوئی دوا دے دیتا ہے اور آپ کا درد چلا جاتا ہے، تو کیا ہوتا ہے؟ آپ شکر گزار ہوتے ہیں، اللہ کے بھی اور بندے کے بھی۔ پہلے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے شکر گزار ہوتے ہیں، کیا سوچتے ہیں آپ؟ کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ چیز پیدا کی، تیرا شکر کہ تو نے اس کی سمجھ بندوں کو دی، اور پھر بندوں کے شکر گزار کہ انہوں نے محنت کی، وقت لگایا اور ہمارے لیے اس چیز کو تیار کیا، وہ دوا بنائی اور ہماری مرض کو پہچان کر ہمیں کھلائی اور ہمیں آرام ملا۔ لیکن کتنے لوگ ہیں ایسے کہ جو سر درد کے جانے پر شکر گزار ہوں اور شعوری طور پر اللہ کا اور بندوں کا شکر بھی ادا کرتے ہیں؟ نہیں کرتے، بس ایسے بے روح سا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں الحمدللہ، بس سوچ کے نہیں کہتے الحمدللہ میرا درد چلا گیا، شکر ہے، اچھا آپ کا شکریہ آپ نے دیا، لیکن کیا اس کو اکنالج نہیں کرتے؟ کیونکہ بندوں میں سے بہت کم ہیں جو شکر گزار ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ،
آخری دن جو تھا سیٹرڈے کا، اس دن میرے سر میں واقعی بہت شدید درد ہوا اور میں کلاس میں بیٹھ نہیں پا رہی تھی. تو میں باہر گئی تو مجھے کسی ساتھی نے اپنے بیگ میں سے کچھ سونف اور اس طرح کی چیزیں، ان کے پاس 2-3 تھیں، اور وہ مجھے دی اور اس سے میری ایک دم آرام آ گیا. اور اتنی واقعی دل میں ایک جو شکر گزاری کا ایک احساس تھا کہ الحمدللہ. اور میں نے سوچا کہ نیکی کمانے کے کیسے کیسے ذرائع مختلف لوگوں نے رکھے ہیں اور مجھے کبھی اس چیز کا خیال ہی نہیں آیا. تو مجھے بہت زیادہ واقعی دل سے شکر ادا کیا. اور اس لیے کہ آپ نے اس کو محسوس کیا اور اس کی قدر کی. کہ بہت سے لوگ ہیں ان کے ساتھ لوگ احسان کرتے ہیں لیکن وہ اس کو محسوس بھی نہیں کرتے کبھی، اور کبھی بھی زبان سے اظہار نہیں کرتے. تو شکر ادا کرنے کے لیے سب سے پہلے نعمت کی پہچان، اور جو جتنی زیادہ پہچان رکھتا ہوگا، جس کی پہچان میں جتنی ڈیپتھ ہوگی، اس کے شکر میں بھی اتنی ہی ڈیپتھ ہوگی، اس کا شکر بھی اتنا ہی ویلیوبل ہوگا، اور وہ اتنا ہی زیادہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے والا ہوگا. وَرَبَّكَ فَكَبِّرْ. اب دیکھیے کہ ہم صبح سویرے جب اٹھتے ہیں، اب یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے کم من الشاکرین، شکر گزاروں میں سے ہو جائیے، شکر گزاروں میں شامل ہو جائیے. اب مثال کے طور پر آپ دیکھیے کہ جب ہم بحیثیت ایک مومن کے صبح آنکھ کھولتے ہیں، ہماری نیند پوری ہوتی، تو ہمارے منہ پر کیا الفاظ ہونے چاہیے؟ الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. زندگی ملی ہے آج مجھے، ایک نیا دن ملا ہے، مجھے اس میں شکر گزار ہونا ہے. تو یہ دعا آپ اس لیے پڑھتے ہیں. کیا صبح جب آپ کو اٹھایا جائے تو خوش ہو کر اٹھتے؟ زندگی مل رہی ہے، اٹھو، زندگی انجوائے کرو. کیا کرتے ہیں ہم؟ قلیل من عبادی الشکور. ہم ناراض ہوتے کیوں اٹھا رہے ہو ہمیں؟ اٹھنا ہی نہیں چاہتے، اور اس غصے میں دعا بھی بھول جاتے ہیں پھر کبھی. اب صبح کا ہونا کتنی بڑی نعمت ہے. اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ رات ہی رکھے اور صبح نہ کرے تو پھر کیا ہو؟ تو صبح کا ہونا، سورج کا نکلنا، فریش ایئر کا ہونا، اور پوری کائنات کا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے صبح کرنا، یہ سب ایسی چیزیں ہیں جن پر ہمیں شکر گزار ہونا چاہیے. اصبحنا واصبح الملک للہ. آگے کیا ہے؟ والحمد للہ. یہ کون کہے گا دل کے ساتھ جو واقعی صبح کے ہونے پر شکر گزار ہوگا؟ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ. اینیوے، جب بھوک لگتی ہے تو کیا کرتے ہیں ہم؟ کھانا کھا لیتے ہیں. پھر کیا حکم ہے ہمیں کیا کریں؟ الحمد للہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمین. اور دعائیں بھی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ جب ہم بولتے ہیں اس وقت الحمدللہ، یا پانی پیتے ہیں، پیاس لگتی ہے تو کیا ہے ہمارے لیے؟ پانی. اور جب ہم پانی پیتے ہیں تو کیا حکم ہے، کیا کریں؟ الحمدللہ کہیں. تو یہ کیا ہے دراصل؟ کم من الشاکرین. یہ کرنا لازم ہے، تب ہم شکر گزاروں میں شامل ہوں گے. اسی طرح پھر ہم تھک جاتے ہیں تو اب نیند کیا ہے؟ نعمت ہے. نیند کا نہ آنا کتنی بڑی آزمائش، کتنی بڑی مصیبت ہے. ان سے پوچھئے جن کو نیند نہیں آتی. تو جب آپ کو نیند آ جاتی ہے تو اس پر بھی آپ شکر ادا کرتے ہوئے سوتے ہیں. کیا دعا پڑھتے ہیں؟ اللہم بسمک اموت و احیا، اور اللہم اسلمت نفسی الیک، اور آیت الکرسی، آیات وغیرہ مختلف چیزیں پڑھتے ہیں. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو یاد کر کے سوتے ہیں. تو یہ آپ کی زبان کیا کر رہی ہوتی ہے؟ رب کی بڑائی بیان کر رہی تھی، یہ شکر ادا کر رہی ہوتی کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے بستر دیا، گھر دیا، اور سونے کی طاقت دی کہ میں سو سکتی تاکہ میری تھکاوٹ اتر جائے. ابھی کم من الشاکرین میں یہ چیز بھی آتی ہے کہ انسان کو جو نعمتیں ملی ہیں ان کا صحیح استعمال بھی کرے. نعمتوں میں صحیح تصرف کرنا. کیا بجلی ایک نعمت ہے؟ کتنے ہی لوگ ہیں جو کمرے سے نکلتے وقت، واش روم سے نکلتے وقت بجلی بند نہیں کرتے، پنکھے کھلے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ کون سا ہم نے بل دینا ہے. لیکن جب ہم ناجائز طور پر بجلی ضائع کرتے، اس کا مطلب ہم کسی اور کا حق مار رہے ہیں.
اگر ہم یہ ضائع نہ کرتے تو یہ حصہ کسی اور کو مل جاتا. انسان کی بہت بڑی ضرورت علم حاصل کرنا ہے، کیونکہ علم سے ہی معرفت ہوتی ہے، علم سے ہی انسان نعمتوں کو پہچانتا ہے اور پھر اس کا شکر ادا کرتا ہے. تو اگر علم ہی نہیں، پتہ ہی نہیں، جانتا ہی نہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے کہ کم من الشاکرین، تو کیسے وہ کرے گا؟ پھر آپ دیکھیے کہ قرآن مجید کی سب سے پہلی آیت سورۃ الفاتحہ میں کیا ہے؟ الحمد للہ رب العالمین. سب تعریف، سب شکر اللہ رب العالمین کے لیے ہے. کیونکہ جو بندہ اللہ کی یاد میں جیتا ہے اس کو ہر طرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نعمتیں بکھری ہوئی نظر آتی، اس لیے قدم قدم پر وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے. وہ اٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے کہ شکر ہے مجھے اٹھنے کے قابل بنایا. وہ بیٹھتا ہے تو شکر ادا کرتا ہے. وہ ایک قدم بھی اٹھاتا ہے تو دل میں شکر گزار ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چلنے کی صلاحیت عطا کی. اس لیے کہ جب ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں تو بندوں میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس نعمت کا فیض ہمیں نہیں پہنچتا تو وہ صرف تعریف ہوتی. تو جس نعمت کا فیض پہنچے اس پر صرف تعریف نہیں ہوتی، شکر بھی ہوتا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی جتنی بھی نعمتیں ان سب کا ہمیں فیض پہنچ رہا ہے. ٹھیک ہے، مثلا کسی انسان کی یا پھول کی تعریف کریں ہم تو ضروری تو نہیں کہ وہ پھول ہمیں مل جائے گا یا ہم اس سے کوئی فائدہ اٹھائیں گے، تو ہم صرف اس کی تعریف کر دیتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے اگر وہ پھول بنایا تو اللہ تعالیٰ کی ہم جس میں شکر آتی، شکر اس لیے ادا کرتے ہیں کہ اس کا ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ فائدہ ہمیں پہنچ رہا ہوتا ہے. ٹھیک. پھر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں قال اللہ تعالی فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرونی. سورۃ البقرہ 152. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے پس تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرو. پچھلی آیت میں شکر کا حکم تھا اور یہاں پر شکر کے اپوزٹ ناشکری سے روکا گیا ہے. یعنی اگر تم شکر ادا نہیں کرتے تو کم از کم کیا نہ کرو، ناشکری نہ کرو. اول تو ہمیں حکم دیا گیا واشکروا لی، میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری نہ کرو. تو گویا جہاں ایک طرف ہمیں شکر ادا کرنا ہے وہاں دوسری طرف ناشکری بھی نہیں کرنی. کیونکہ ایسا بہت دفعہ ہوتا ہے کہ ہم کچھ چیزوں پر تو بہت شکر گزار ہوتے ہیں، کھانا پینا سونا جاگنا، یہ ساری بڑی بڑی نعمتیں ہمیں نظر آ رہی ہوتی ہیں، ہم ان پر شکر بھی ادا کر لیتے ہیں یا کم از کم رٹے رٹائے جملے بول دیتے ہیں، بندوں کو بھی تھینک یو کہہ دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم کچھ چیزوں پر مسلسل ناشکری کر رہے ہوتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا کی خاصیت ایسی ہے، اس دنیا کی حقیقت یہ ہے کہ اس میں سب کچھ ہمارے لیے پسندیدہ نہیں ہے، کیونکہ یہ جنت نہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے راحتیں، نعمتیں، سکون کہاں رکھ دیا ہے؟ جنت میں. اور ہم اس کو دنیا میں تلاش کرتے ہیں. جب ہمیں وہ سب کچھ نہیں ملتا جو ہم دنیا میں چاہتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کیا پیدا ہو جاتا ہے؟ شکوہ، شکایت، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں، یہ کیوں نہیں. جب وہ شکایتیں پیدا ہوتی ہیں تو پھر شکایت شکر کو ختم کر دیتی، ہم شکر گزار نہیں رہتے. تو یہ یاد رکھیے کہ دنیا میں مکمل راحت کسی کو بھی نہیں ملی، کوئی بھی نعمت اپنی مکمل شکل میں نہیں ملی سوائے قرآن مجید کے، دین اسلام کے. الیوم اکملت لکم دینکم، یہ ایک مکمل نعمت ہے جو ہمیں دنیا میں ملی. باقی تمام چیزیں جو ہیں ان میں کمی بیشی ہوتی رہتی. اگر وہ ٹھیک ٹھاک بھی ملی ہے تو بھی وقت ایک جیسا نہیں رہتا، کبھی اس میں زیادتی ہو جاتی، کبھی کمی ہو جاتی. اور ہم یہ سب جانتے ہیں کہ کس طرح بدلتے وقت کے ساتھ ہمارے اندر کے حالات میں، باہر کے حالات میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں، لوگوں کے اندر تبدیلی آ جاتی. کل تک وہ لوگ جو آپ کی بہت قدر کرنے والے ہوتے ہیں ایک دم آپ سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں، بے نیاز ہو جاتے ہیں. اسی طرح ماں باپ بھی جب آپ بہت چھوٹے ہوتے ہیں تو اور طرح کی کیئر کرتے ہیں، جب ذرا جوان ہوتے ہیں اور طرح کرتے ہیں، اور جب آپ اور بڑے ہوتے ہیں تو پھر ان میں بھی فرق آ جاتا ہے. تو ہر چیز کے اندر ایک مسلسل تبدیلی اور تغیر کا عمل جاری ہے. اور پھر آپ دیکھیے کہ انسانوں میں سے کسی کو کم ملا ہے، کسی کو زیادہ ملا ہے، یہ بھی امتحان کے لیے. کسی کو ذہانت زیادہ ملی ہے، کسی کو بولنے کی قوت زیادہ ملی ہے، کسی کے اندر غور و فکر کا مادہ بہت ہے، کسی کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حسن کا بہت بڑا حصہ عطا کیا ہے، جیسے یوسف علیہ السلام تھے یا اور بھی دنیا میں لوگ ہوتے ہیں. تو
کسی کے پاس نعمت ہے اور کسی کے پاس ذرا کم ہے، یہ نہیں کہ بالکل ہی نہیں، لیکن ذرا کم ہے، تو ایسی صورت میں انسان کو ہر حال میں شکر گزار رہنا چاہیے، کیونکہ جب نعمت کم ہوتی ہے تو وہاں ناشکری آ جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس چیز سے منع فرما رہے ہیں؟ وَلَا تَكْفُرُونِي، میری ناشکری نہ کرو. عربی کا ایک شاعر کہتا ہے کہ طُبِعَتْ عَلَى قَدْرٍ وَأَنْتَ تُرِيدُهَا صَفْوًا مِنَ الْأَقْدَارِ وَالْأَكْدَارِ، کہ یہ دنیا گدلی ہے، اس کی نیچر میں گدلا پن ہے، لیکن انسان کیا چاہتا ہے کہ اس کو کیا ملے؟ ہر چیز سے صاف، یعنی دنیا کی ہر چیز ہر آلائش سے صاف ہو، ہر نعمت ایسی ہو کہ جس کے اندر کسی قسم کی کوئی آلائش نہ ہو. لیکن دنیا کی حقیقت کیا ہے کہ اس میں پھول کے ساتھ کانٹا بھی ہے، اونٹ کے ساتھ ہمپ بھی ہے، اور جھٹکے بھی لگتے ہیں، اس کی سواری کر لیتے ہیں لیکن اس میں دھکے بھی لگتے ہیں. دودھ کتنی بڑی نعمت ہے، پی لیں تو پھر کلی بھی کرنی پڑتی ہے، سویٹ کھا لیں تو کیا کرنا پڑتا ہے، دانت صاف کرنا پڑتا ہے. تو ہر نعمت کے ساتھ ایک آزمائش بھی ہے، ایک امتحان بھی ہے، ایک تھکن بھی ہے، ایک تھکاوٹ بھی ہے. تو دنیا کی نیچر ہی اللہ نے ایسی بنائی ہے کہ وہ مختلف طرح کی ناپسندیدہ ناگوار چیزوں سے پاک نہیں. اس لیے بہت احتمال ہے کہ انسان کے اندر ہر وقت کسی نہ کسی تکلیف کی وجہ سے ناشکری پیدا ہو جائے اور وہ ناراض ہو جائے بندوں سے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے. اب مثلاً شوہر کیا چاہتا ہے؟ اس کو ایسی بیوی ملے جس میں کوئی خامی نہ ہو. کیا یہ ممکن ہے؟ لڑکی کیا چاہتی ہے؟ اس کو ایسا ہسبینڈ ملے کہ جس میں کوئی کمی نہ ہو. کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں ممکن. ہم کیا چاہتے ہیں؟ ایسی اولاد ہو کہ جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ. کیا ایسا ممکن؟ نہیں ممکن. استاد کیا چاہتے ہیں؟ کیسے شاگرد ملے؟ اوبیڈینٹ اور بہت محنتی، اور جو ان کو سکھائے بس پورا پورا سیکھیں. لیکن وہ ان کے بس کی بات نہیں ہے، سب ایسا نہیں کر سکتے، کوئی کم کرے گا کوئی زیادہ کرے گا. تو یہ دنیا کی حقیقت ہے. یعنی دنیا کو اگر ایک گلاس سے تشبیہ دیں تو اس گلاس میں گدلا پن ہے، یہ کسی بھی طرح اسپاٹ لیس نہیں ہو سکتا. کتنا بھی آپ چمکا کے گلاس کو رکھیں نا، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ اس میں دھندلاہٹ آ جاتی ہے، اور کچھ نہیں تو پہلی دفعہ ہی پانی پینے جب آپ کے ہاتھ لگتے ہیں نا تو آپ کے ہاتھوں کی گرمائش سے ہی اس پہ گدلاہٹ آ جاتی ہے. کچھ چیزوں کے اندر تو آلریڈی ہے، اور کچھ آپ کے تصرف یا آپ کے معاملے کی وجہ سے چیزیں گدلی ہو جاتی. برانڈ نیو چیز آپ لیتے ہیں، کیا ہوتا ہے تھوڑے دن کے بعد؟ اسکریچز آ جاتے ہیں، کچھ نہ کچھ اس کے اندر کمی بیشی ہو جاتی. تو نعمت کا ملنا اعتراف نعمت شکر لاتا ہے، لیکن جب نعمتوں کے اندر کوئی کمی آتی ہے تو انسان کے اندر ناشکری پیدا ہو جاتی ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالی سٹاپ لگایا، وَلَا تَكْفُرُونِي، میری ناشکری مت کرنا. اسی طرح آپ دیکھیے کہ دنیا میں طرح طرح کے مسائل ہیں. ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ ہے کہ نہیں؟ کسی مسئلے کا نام لیجئے. جی، بیماری، کسی کو بیماری کا مسئلہ ہے، کسی کو قد کا مسئلہ، کسی کو موٹاپے کا مسئلہ، کسی کو پتلا ہونے کا مسئلہ ہے، کسی کو بیمار ہونے کا ہے، کسی کو شادی نہ ہونا مسئلہ اور شادی ہونا بھی مسئلہ ہے، بچے ہونا بھی مسئلہ، نہ ہونا بھی مسئلہ ہے. کس قدر مسائل ہیں. تو جو شخص مسائل میں الجھا رہتا ہے اور مسائل ہی بیان کرتا رہتا ہے وہ کبھی شکر گزار نہیں ہو سکتا. عقل مند وہ ہے جو مسائل سے اوپر اٹھ کے سوچے. شکر گزار وہ ہوتا ہے جو مسائل سے ابو ہو جائے، کیونکہ اس کو پتہ ہے یہ مسائل ہیں. میں سمندر کا سفر کر رہا ہوں تو طوفانی ہوائیں ہوں گی، اسموتھ سیلنگ نہیں ہو سکتی، اوپر نیچے ہوگا کچھ نہ کچھ. آپ جہاز پہ بیٹھ جائیں، آپ گاڑی پہ بیٹھ جائیں، آپ کسی بھی سواری پہ بیٹھ جائیں، کیا یہ ممکن ہے کہ اس میں آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، کوئی جھٹکا نہ لگے، کوئی راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے؟ کوئی نہیں. کوئی چیز بتائیے جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کوئی انسان بتائیے جس کے ساتھ مسئلہ نہ ہو، کوئی کام بتائیے جس میں کوئی مسئلہ نہ ہو. ہے کوئی؟ اب رویے دو طرح کے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی نظر مسلسل اس پہ رہتی ہے کہ اس میں خیر کا کیا پہلو ہے اور اس کو ہم کس طرح بہتر طور پر استعمال کریں، خواہ اپنا وقت ہو، زندگی ہو، صلاحیتیں ہوں، یا کام ہو اس کو انجوائے کیسے کریں، یا کوئی ذمہ داری ہو اس کو نبھائیں کیسے، یا کوئی انسان ہمارے لیے ڈیفیکلٹ ہو تو اس سے کیسے معاملہ کریں، کوئی بچہ بیمار ہے وہ ڈیفیکلٹ ہے وہ تنگ کرتا ہے، یا کچھ بھی، یا آپ کی ورک پلیس پر ایسے لوگ ہیں جو آپ سے تعاون نہیں کرتے. یہ سب مسئلے ہیں.
یہ اپنی جگہ، یہ رہیں گے، یہ کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ اس دنیا کی نیچر ہے. ہم کیا چاہتے ہیں کہ کانٹوں سے پاک دنیا بنا لے، یہ نہیں بن سکتی کیونکہ امپرفیکٹ دنیا ہے. تو اگر ہم شکر گزار ہونا چاہتے ہیں اور ناشکری سے بچنا چاہتے ہیں تو ہمیں مسائل سے اوپر اٹھ جانا ہے. مسائل حل کرنے ہیں، لیکن مسائل کو عذر نہیں بنا لینا، اور مسائل کی وجہ سے اپنے کام کی رفتار میں، اپنے اخلاق میں، اپنے معاملے میں بگاڑ نہیں آنے دینا. فیلئر ہوتا ہی وہاں ہے جہاں انسان مسائل کو بہانہ بنا کر بد اخلاق ہو جاتا ہے، کام چھوڑ بیٹھتا ہے، کم ہمت ہو جاتا ہے. وہ ایک راستہ چھوڑ کے دوسرے پہ چلتا ہے، وہاں اس سے بھی زیادہ مسائل ہوتے ہیں. پھر اس کو چھوڑ کے ایک اور اختیار کر لیتا ہے، ادھر اس سے بھی زیادہ ہوتے ہیں. نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ عدم استقامت کی وجہ سے زندگی میں کوئی بڑا کام نہیں کر پاتے اور اپنا وقت ضائع کر بیٹھتے ہیں. مثلا بجلی کا مسئلہ ہے، اپنے بہت سے کام جو ان سے اس کو ریزن بنا لیتے ہیں. جی. اب مثلا مجھے ہمیشہ نہایت خاموشی میں پڑھنے کی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ مجھے شور بہت زیادہ بادر کرتا ہے، حتیٰ کہ میں سخت گرمی برداشت کر لیتی ہوں، پنکھا نہیں آن کرتی، صرف اس وجہ سے کہ میرا یہ کام زیادہ امپورٹنٹ ہے. میرے جسم کو اگر ہوا نہ بھی لگی، گرمی میں بھی نچڑ گئی تو کوئی بات نہیں، لیکن جو کام ہے وہ اعلیٰ درجے کا ہو. لیکن ہوتا کیا ہے کہ جس کمرے میں میں بیٹھتی ہوں اس کے نیچے یہ جو آپ اے سی میں بیٹھتے ہیں نا، اس کی پوری مشینیں لگی ہوئی، وہ چلتی رہتی ہیں، ان کا مسلسل شور ہوتا ہے. جب وہ بجلی جاتی ہے تو مشینیں بند ہو جاتی ہیں، لیکن جنریٹر یعنی یہ میری کھڑکی کے بالکل ہی ساتھ ہے، تو اس سے بھی کہیں دھماکے دار شور شروع ہو جاتا ہے. پھر اس سے زیادہ شور وہ سامنے فاسٹ کی بلڈنگ میں، ان کا بھی شاید جنریٹر اسی طرح ہے، اگر میں باہر نکلوں تو وہ اس کا شور ہوتا ہے. تو سکون کہیں نہیں ہے. لیکن کیا پھر ان مسائل کی وجہ سے میں کہوں کہ میں آج نہیں پڑھا سکتی کیونکہ بہت شور ہے اور میں غور و فکر نہیں کر سکی اور میں کوالٹی نہیں دے سکتی؟ نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو بھی موقع دیا ایکسپٹ کر لیں اس کو کہ یہ شور ہے اور یہ ہوگا اور یہ رہے گا. اس لیے مجھے اس کی طرف توجہ کرنے کی بجائے توجہ اس پہ رکھنی چاہیے کہ مجھے اس سے اگلے لمحے کیا کرنا ہے. پی ایم ایس کو بہانہ بنا لینا، یا پیریڈز کے دوران جو ہے بد اخلاقی کرنا، یا کام کو چھوڑ دینا، یا یہاں سے چھٹی کر لینا کہ پیریڈز تھے، کمر میں درد تھا اس لیے نہیں آ سکے. تو یہ سب چیزیں بھی ہمارے اخلاق پہ بہت اثر انداز ہوتی ہیں، اور یقین جانیے کہ صرف ہم نے خود بنائی ہیں. مجھے نہیں یاد پڑتا کبھی مجھ پہ پی ایم ایس آیا ہو یا پیریڈز کی وجہ سے میں نے کسی سے بدتمیزی کی ہو. اور بھی خواتین اس قسم کی میں نے دیکھی ہیں جن کا اخلاق اسی طرح رہتا ہے، صرف پڑھ کے اور اپنے اوپر پھر نفسیاتی اثر. جب آپ ایکسپٹ کر لینا کہ یہ میرے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چیز لگا دی ہے اور اب اس کا رونے سے یہ دور نہیں ہو سکتا، تو وقت تو یہی ہے، گنا چنا ہے میری زندگی میں اور اسی میں مجھے اپنا کام مکمل کرنا ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. ایسے میں انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں پر نظر رکھے اور مسائل کو اگنور کرے یا ان کو حل کرے. مسائل حل کرنے کی چیز ہوتی ہے. اگر ایک طریقے سے مثلا الجھے ہوئے دھاگے اگر ایک طریقے سے نہیں کھلتے تو دوسرے سے کھولیں، دوسرے سے نہیں کھلتے تو تیسرے طریقے سے کھول لیں. اگلی آیت ہے قال اللہ تعالی وَلَقَدْ آتَيْنَا لُقْمَانَ الْحِكْمَةَ أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ. بہت بڑی نعمت ہے. أَنِ اشْكُرْ لِلَّهِ، اس نعمت کا تقاضا کیا ہے اور صاحب حکمت انسان کون ہے؟ کہ جو اللہ کا شکر ادا کرے، کہ اللہ کا شکر ادا کرو. وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اپنی ذات کے لیے کرے گا، اس کا فائدہ اسی کی طرف لوٹے گا. وَمَن كَفَرَ، اور جو ناشکری کرے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تعریف والا ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے، اس کی نعمتوں کو پہچانے یا نہ پہچانے، وہ اس سے بالکل بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں تعریف والا ہے. تو اگر اللہ کی تعریف ہم کرتے ہیں تو اس کا فائدہ بھی ہمیں ہوتا ہے. تو اس لیے ضروری ہے کہ ہم ناشکری سے پرہیز کریں. اب دیکھیے کہ یہاں پر واضح طور پر حکم دیا گیا انشکر للہ، کہ سب سے پہلے اللہ کے شکر گزار ہو. وہ انسان صاحب حکمت نہیں ہو سکتا جو اللہ کا ناشکرا ہو، اللہ سے ناراض ہو، اللہ سے شکوے کرے. شکر گزار انسان کی علامت کیا ہوگی؟ جو شخص اللہ کا شکر گزار ہوگا اس کی علامت کیا ہوگی؟ آپ اپنے اندر غور کیجئے
کہ میں اللہ کی شکر گزار ہوں یا نہیں. اگر ہوں تو اپنی اس کیفیت کو بیان کیجئے. یس، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی چھوٹی یا بڑی نعمت کو پا کر آپ تھرلڈ ہوتے ہیں. اردو میں لفظ مجھے نہیں معلوم کیا کہنا چاہیے، لیکن آپ نعمتوں کو دیکھ کر پا کر آپ کے اندر ایک تھرل ہو. ایک طرف انسان کے اندر ایک خوشی کی کیفیت ہوتی ہے اور دوسری طرف اس کے آنسو آ جاتے ہیں. یعنی آپ کے اندر ایسے جذبات پیدا ہو جائیں کہ آپ کی روح اور آپ کے سارے احساسات اور جذبات اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے خاص ہو جائیں. تو شکر گزاری کیا ہے کہ آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے. یعنی آپ تھرل کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نعمت کو پا کر، نعمت کو جان کر، نعمت کا احساس ہوتے ہی آپ کے اندر ایک خوشی کی لہر دوڑ جائے اور آپ کے احساسات اور جذبات سارے کے سارے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے. اور پھر ان جذبات میں آپ مسکرا بھی پڑے یا آپ رو پڑے، یہ شکر گزاری کا اظہار ہے. اور پھر یہ تو آپ کے جسم کے ساتھ ہے نا، زبان سے آپ بول پڑیں الحمدللہ، اللہ اکبر، سبحان اللہ. یعنی الحمدللہ تو ہے ہی کلمۃ الشکر، لیکن سبحان اللہ کہنا بھی اسی میں آتا ہے، کیونکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو ہر عیب سے پاک قرار دے رہے ہیں. اور اسی طرح جب ہم اللہ اکبر کہتے ہیں، آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جب آپ تھرلڈ ہوتے ہیں تو آپ کے منہ سے کیا آتا ہے؟ اللہ اکبر. ایک دم بے اختیار آپ کی زبان سے نکلتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے. گویا آپ نے اعتراف کر لیا کہ یہ اللہ ہی کی وجہ سے نعمت ملی ہے، مجھے یا کسی اور کو یا کہیں بھی. اب ایک انسان جس کی یہ کیفیت ہو کہ وہ ایک خوشی کے گہرے احساس میں ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ پر راضی ہے، زبان اس کی کہہ رہی ہے رضیت باللہ ربن، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تو میرا رب، یا کسی بھی طرح وہ اپنے زبان سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تعریف کے کوئی بھی کلمات نکالے، تو یہ سب کچھ کیا ہوگا؟ شکر ہوگا. حتیٰ کہ تکلیف میں بھی. یعنی شکر صرف اس وقت نہیں ہوتا جب انسان کو خوشی ملتی ہے، شکر اس وقت بھی جب کوئی تکلیف. وہ کیوں؟ تکلیف کے موقع پر شکر کیوں ادا کریں؟ تکلیف اللہ سبحانہ تعالیٰ کے قریب کرنے کا موقع دیتی ہے آپ کو، جو اس سے پہلے آپ اس کی طرف متوجہ ہی نہیں. اب کیا ہوگا؟ تکلیف آنے پر آپ کی دعائیں بڑھ جائیں گی، ذکر بڑھ جائے گا، جو اس سے پہلے آپ غافل تھے، اس طرح کر ہی نہیں رہے تھے. اور کیا ہوتا ہے؟ یس، اس سے بڑی بھی ہو سکتی تھی. اور گناہوں کی معافی، گناہ جھڑ جائیں گے، درجات بلند ہوں گے. اس تکلیف سے اللہ تعالیٰ بہت کچھ سکھائے گا، کیونکہ بعض اوقات انسان ایسے سبق سیکھتا ہے کہ جو عام حالات میں کسی کتاب یا استاد سے نہیں سیکھ سکتا جب تک وہ سر پہ پڑتی نہیں. پھر اس کے بعد تکلیف سے نکلنے کے بعد شکر گزار ہوتا ہے. اور وہ شکر گزاری صرف نعمت کے ملنے پر بھی نہیں ہوتی، جب آپ مشکل سے نکل آتے ہیں تو آپ شکر گزار ہوتے ہیں. تو وہ تکلیف آئے گی اور جائے گی تو آپ کو شکر ادا کرنے کا موقع ملے گا. اور جب یہ سب کچھ ہوگا تو وَمَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ. اچھا، یہ شکر کچھ موقعوں پر ہی ہونا چاہیے کہ اکثر ہونا چاہیے یا کیسے رہنا چاہیے؟ ایک مستقل کیفیت بن جانی چاہیے. اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ آپ کی زندگی سے غم بھاگ جائیں گے، کڑن جلن اور مختلف طرح کی تکلیفوں کا احساس ختم ہونے لگے گا، کیونکہ آپ شکر گزار ہیں. اب آپ کے پاس چوائس ہے، چاہے تو ہر وقت پریشان رہیں، اور پریشان رہنے کی عادت ہوتی ہے، پریشانیاں بھی ہوتی ہیں لیکن وہ بعض اوقات اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں کہ انسان کو عادت پڑ جاتی. اور اگر کسی دن پریشانی نہ ہو تو پھر پریشان ہوتا ہے کہ پریشانی کیوں نہیں. پھر وہ لوگوں کو پریشان کرنے کی بھی عادت ہوتی ہے. کچھ لوگ ہمیشہ ہی منفی بات کوئی کریں گے، شکایت ہی لگائیں گے، شکوہ ہی کریں گے، اچھی بات ان کو کوئی نظر نہیں آتی. عادت ہوتی ہے، یہ ایک اخلاق بن جاتا ہے. تو اسی لیے حسن اخلاق میں یہ چیپٹر ڈالا گیا تاکہ یہ شکر جو ہے یہ ہماری زندگی کا ایک لازمی حصہ بن جائے. مومن دو حالتوں میں سے ایک حالت میں ہر وقت ہوتا ہے، یا اس پر کوئی اچھی حالت ہوتی یا اس کے اوپر کوئی ناپسندیدہ حالت ہوتی. تو جس نے دونوں ہی حالتوں میں شکر کرنا ہے اس کے لیے پھر آسانیاں ہو جاتی ہیں. وہی اصل میں حقیقت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے. تو شکر کیسے ادا کرنا؟ انشکر للہ، ہر حال میں شکر. الحمدللہ علی کل حال، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کا شکر. اور ہر حال میں اس شکر سے
اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی محبت آپ کو نصیب ہوگی. دیکھیے کوئی نعمت ہوتی ہے تو اس کے ساتھ تکلیف آتی ہے نا. جب نعمت ہی نہیں ہوگی تو تکلیف بھی نہیں آئے گی. مثلا آپ کی شادی ہو گئی, اب آپ کو مسائل پیش آ رہے ہیں. تو یہ مسائل کیوں پیش ہے؟ شادی سے پہلے تو یہ کوئی نہیں تھے, نعمت ہی نہیں تھی تو مسائل بھی نہیں تھے. آپ نے نعمت مانگی, دعائیں کی, وظیفے کیے, شادی ہوئی, اب آپ اس کی مشکلات سہنے کو تیار نہیں ہیں. تو یہ یاد رکھیے جہاں نعمت ہوگی وہاں مشکلات ہوں گی. مثلا آپ کا گھر ہی نہیں تھا کوئی اس زمین پر, بڑی مشکل سے اللہ نے آپ کو ایک گھر دیا. کیا ہر گھر کے کوئی مسائل ہوتے ہیں؟ کوئی چھت کے, کوئی فرش کے, کوئی کھڑکیوں کے, کوئی جالیوں کے ہوتے ہیں, ہر طرح کے. یعنی آپ 7 اسٹار ہوٹل میں بھی چلے جائیں نا, وہاں بھی آپ نقص نکال سکتے ہیں کہ یہ چیز یوں نہیں, یہاں ہونی چاہیے تھی. ہر گھر کے مسائل ہوتے ہیں. اب کیا ہے کہ کیا آپ ہر وقت انہیں غموں میں جیے اور زندگی حرام کیے رکھے, یا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایک چھت دی, یہ مسائل ہیں, یہ بھی اللہ ٹھیک کر دے گا, یا اللہ تو ان کو بھی درست کر دے. اور پریشان ہونے کے بجائے اس وقت کو دعاؤں میں گزارے, کیونکہ جو شکر ادا کرتا ہے اس کی نعمتیں باقی ہی نہیں رہتی بلکہ اور زیادہ ہو جاتی ہیں. یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا وعدہ ہے. اگلی آیت میں فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. سورۃ ابراہیم آیت 7. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے, اور جب تمہارے رب نے خبردار کر دیا تھا کہ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا, اور اگر تم نے ناشکری کی تو بے شک میرا عذاب بہت شدید ہے. وَإِذْ تَأَذَّنَ, تَأَذَّنَ کا مطلب ہوتا ہے اعلان کر دیا, خبردار کر دیا, ربکم تمہارے رب نے, لَإِن شَكَرْتُمْ البتہ اگر تم نے شکر ادا کیا, لَأَزِيدَنَّكُمْ تو میں تم کو اور زیادہ دوں گا نعمتیں, تمہاری نعمتوں میں اضافہ ہو جائے گا اور اچھی چیزیں ملیں گی. وَلَئِن كَفَرْتُمْ اور اگر تم نے ناشکری کی, ہر وقت ناراض رہے اور ہر وقت اس کے منفی پہلو ہی دیکھتے رہے, ان عذابی لشدید بے شک میرا عذاب البتہ بہت شدید ہے. ایک شخص جس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ صحت مند زندگی دیتا ہے اور وہ ہر وقت اس بات پہ کڑتا رہے کہ میری ناک اللہ نے ایسی کیوں بنائی, یا میرے بال ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے, یا میرا قد چھوٹا ہے, یا وغیرہ وغیرہ, تو کیا ہو سکتا ہے پھر؟ عذاب کی کیا صورت ہو سکتی؟ کوئی بیماری آ سکتی ہے, اور چیز جو اللہ نے دی ہے وہ چھن سکتی ہے. اور یہ اٹ سیلف ایک عذاب ہے کہ آپ کو جو ملا ہے اس پر آپ ناراض ہی ناراض ہیں, اور آپ پہچان ہی نہیں رہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کو نعمت دے رکھی ہے صحت کی شکل میں, اور بے شمار جو قوت, طاقت اور بہت سے کرنے کے کاموں کی صلاحیت. اب نیکسٹ ٹائم کوئی بھی چیز جو آپ کو بادر کرنے لگے تو فوراً آپ کیا سوچنے لگے کہ اس میں خیر کا پہلو کون سا ہے, اس میں بہترین چیز کیا ہے, اس میں اچھا رخ کون سا ہے. تو ایسا شخص جب اس تکلیف پر جو نعمت کے ساتھ آتی ہے اس پر صبر کرتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے درجے بلند کرتا ہے اور اس کو پہلے سے زیادہ مواقع عطا کرتا ہے اور بھی خیر کے کام کرنے کے. کیونکہ ہمارا الٹیمیٹ گول کیا ہے کہ کل اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد اس سے زیادہ بہتر زندگی ہمیں ملے. اور یہ کس کو مل سکتی ہے؟ جو اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھائے اور جو اس وقت کو اچھے کاموں میں لگائے اور شکر گزار بن کر رہے. یہ بھی شیطان کا ایک ہتھ کنڈا ہے کہ وہ جو چیز ہمیں پسند نہیں ہوتی اسی پر فوکس کرائے رکھتا ہے, اور جو نعمتیں ہوتی ہیں ان کو ان کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی کہ اتنا کچھ اور بھی تو ملا ہوا ہے. بالکل, اسی لیے حدیث میں آتا ہے نا کہ دنیا کے معاملے میں تم اپنے سے کم والے کو دیکھو اور دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والے کو دیکھو. اس طرح کیا ہوگا؟ شکر گزاری ہوگی. اس طرح تمہاری نعمتیں تمہاری نگاہوں میں حقیر نہیں ہوں گی. یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہمارے ارد گرد کچھ لوگ انہی حالات میں رہتے ہوئے ہائیلی پروڈکٹیو ہوتے ہیں, اور کچھ لوگ ہر وقت یہی کہتے رہتے ہیں کہ مجھے یہ چیز نہیں ملی, یہ نہیں ملی ہے, تو میں اس لیے میں یہ نہیں کر سکا. بالکل. تو ہم میں سے ہر ایک کو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کو جو کچھ ملا ہے اس کے اندر رہ کر وہ اپنی صلاحیتوں کو, اپنے وقت کو, جو بھی نعمتیں اس کو ملی ہیں ان کو کس بہترین طریقے سے زیادہ اچھے کاموں میں استعمال کر سکتا ہے. یہ ہے کرنے کا کام. اب اس پر غور و فکر آپ کیسے کریں گے؟ مثلا شیخ سعدی کا ایک واقعہ ملتا ہے. شیخ سعدی کے پاؤں میں کچھ تکلیف ہو گئی تو ان کو اپنے اوپر ترس آنے لگا کہ میرے پاؤں میں تکلیف.
تو وہ کہیں جا رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص کا پاؤں ہی نہیں ہے، پاؤں ہی نہیں ہے. تو انہیں فوراً ریئلائز ہوا کہ مجھے اللہ نے پاؤں تو دیا ہے، میں چل تو سکتا ہوں. تو اب کیا ہے کہ اگر پاؤں میں تکلیف ہے تو اس کو دیکھو جس کا پاؤں ہی نہیں ہے، اور اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اچھا سب کچھ دیا، اچھے پاؤں دیے، اچھا چلنے پھرنے کی صلاحیت دی ہے، تو پھر جو بھی کام آپ کو ملے اس کو خوشی سے کریں، بھاگ بھاگ کے کریں. اب جب آپ اپنے جسم کو مثلاً زیادہ سے زیادہ تھکائیں گے، کام میں لگائیں گے، تو اس کے اندر کیا صلاحیت پیدا ہو جائے گی؟ اس کی کیپیسٹی اور زیادہ بڑھ جائے گی نیکی کمانے کی، کام کرنے کی. لیکن اگر آپ نے اس کو استعمال نہیں کیا تو کیا ہوگا؟ وہ پہلی بھی سکڑ جائے گی، وہ بھی ختم ہو جائے گی. مثلاً آپ اب قرآن مجید پڑھ رہے ہیں اور آپ کو ترجمہ یاد کرنا، فہم، روٹس اور ایکسپلینیشن اور تجوید کے رول اور یہ ساری چیزیں بہت مشکل لگتی. لیکن کبھی آپ نے سوچا کہ ان مشکلات سے گزر کر آپ کو فائدے کتنے مل رہے ہیں جو ان مشکلات سے کہیں زیادہ ہیں؟ نہ صرف یہ کہ ثواب مل رہا ہے، اجر مل رہا ہے، یا آپ کو سمجھ آ رہی ہے، یہ بہت سی گتھیاں سلجھ رہی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ آپ کی ذہنی صلاحیت بڑھ رہی ہے، آپ کے اندر مختلف طرح کی اور قابلیتیں ابھر رہی ہیں، آپ اپنے آپ کو پہچان رہے ہیں، اور اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمتوں کو پہچان رہے ہیں، کیونکہ اس کے بغیر آپ شکر گزار ہی نہیں ہو سکتے. تو ان مع العسر یسرا، ان مع العسر یسرا. اچھا ہم تو کہتے ہیں نا تنگی کے ساتھ آسانی کو بھی دیکھو تو شکر گزار بن جاؤ گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں کیا باور کرایا کہ مشکل میں آؤ جب، کیونکہ جب تک آسانی ہوتی ہے نا تو ہم سوچتے بھی نہیں کہ ہم کسی اچھے حال میں، کہ اس پر ہی شکر ادا کریں کہ کوئی تکلیف نہیں. لیکن جب تکلیف آتی تو فوراً سوچنے لگتا ہے کہ یہ ایسا کیوں ہو گیا، یہ ہمارے ساتھ کیوں. تو پھر اس پر کیا کرنے کی ضرورت ہے کہ ان مع العسر یسرا، اس عسر کے اندر ہی یسر کو تلاش کر لو. اب اس وقت میں آپ کو چند لمحے دیتی ہوں، اپنی کوئی بھی پریشانی یاد کریں جو آپ کو ہر وقت پریشان رکھتی، اور اس کے اندر آپ کس طرح یسر کا پہلو تلاش کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیسے شکر گزار ہو سکتے ہیں. سوچئے، کچھ سمجھ میں آیا؟ یہ آپ نے یہاں سے جا کے بھی کرنا ہے، یہ آپ کا ہوم ورک ہے. پھر آپ اگر ہو سکے تو مجھ سے بھی شیئر کریں تاکہ آپ کے تجربے سے دوسرے لوگ بھی فائدہ اٹھائیں، کیونکہ ہم سب ایک دوسرے سے بھی بہت کچھ سیکھتے ہیں. اور آخری آیت کے بعد میں آج کے لیسن کا اختتام کرتی ہوں. قال اللہ تعالی ثم صواہ ونفخ فیہ من روحہ وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ قلیلا ما تشکرون. سورۃ السجدہ آیت 9. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، پھر اس کو درست کیا اور اس کے اندر اپنی روح میں سے پھونکا، اور اس نے تمہارے کان، آنکھیں اور دل بنائے، کتنا تھوڑا تم شکر ادا کرتے ہو. ثم صواہ، پھر اس کو درست بنایا. کس کو؟ انسان کو. یعنی آپ دیکھیے کہ ہمارے اندر کتنی ہڈیاں اور کیا کچھ ہے، لیکن اوپر اللہ نے چربی کی لیئر اور سکن اور یہ ساری چیزیں ڈال کر تو وہ جو اونچ نیچ تھے ہمارے جسم کے، وہ سارے کے سارے کس طرح کور کر دیے. اگر یہ سب کچھ نہ ہو تو ہم ایک چلتا پھرتا ڈھانچہ نظر آئے کہ جو ہر وقت دوسروں کے لیے خوف کا باعث بنے. کبھی ڈھانچہ دیکھا؟ دیکھتے ہی کیا خیال آتا ہے؟ کتنی وحشت آتی، خوف آتا ہے. بعض اوقات رات کو بھی پھر خوابوں میں بھی ڈھانچے نظر آ رہے ہوتے ہیں نا. ثم صواہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ڈھانچہ بنا کے نہیں نکال دیا ہمیں، بلکہ عظم کے اوپر لحم اور پھر اسکن اور یہ سب کچھ عطا کیا. ونفخ فیہ من روحہ، اور پھر جسد نہیں جسم بنایا، اس میں روح ڈالی. آپ کو معلوم ہے جسم اور جسد میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جسم روح والا ہوتا ہے اور جسد بے روح ہوتا ہے، جسد خاکی ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ جسد لہ خوار قرآن مجید میں آتا ہے نا، وہ جو ڈھانچہ بنایا تھا بیل کا جس کی آواز بھی تھی، تو وہ جسد تھا. حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب ڈیتھ ہوئی تو ان کا جب جسم گرا تو پھر پتہ چلا جنوں کو کہ وہ فوت ہو چکے ہیں، تو وہاں بھی لفظ جسد آتا ہے. تو جسم جس کے اندر روح ہوتی، تو یہاں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے روح ڈالی اور ہمیں ایک بہترین جسم عطا کیا. وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ، اور تمہارے لیے قوت سماعت یا کان بنائے، والابصار اور آنکھیں بنائی، والافئدہ اور دل. لیکن قلیلا ما تشکرون، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو. کس سے؟ اپنے جسم سے، اپنے کانوں سے، اپنی آنکھوں سے اور دلوں سے ہم شکر گزار نہیں ہوتے. تو گویا کان سے بھی شکر گزاری ہوتی ہے اور آنکھوں سے بھی ہوتی ہے اور دل سے بھی ہوتی ہے.
کان کی شکر گزاری کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس مقصد کے لیے ان کو بنایا وہی مقصد ان سے پورا کرے، نہ کہ انہیں غلط کاموں میں لگائے. آنکھوں سے بھی وہ چیزیں دیکھیں جو اللہ کو پسند ہے اور وہ نہ دیکھیں جو اس کو ناپسند ہے. اور اسی طرح دل میں ان خیالات کو جنم نہ دیں، بدگمانیاں اور حسد اور حقد اور نفرتیں اور دوسروں کے لیے بری باتیں سوچنا. اس کے برعکس عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے کسی سے کوئی تکلیف پہنچے بھی تو اس کو وہیں پھینک کے خوش رہیں. لیکن کتنے ہیں ایسے لوگ جو اس رویے پر ہوں، اس روش پر ہوں؟ قلیلا ما تشکرون. کتنے ہیں جو اپنے کان، آنکھوں اور دلوں کو اللہ کی اطاعت میں لگائے ہوئے ہوں اور ان سے شکر گزار ہوں؟ بہت کم. تو ہمیں کیا بننا ہے؟ شکر گزار بننا ہے. اس کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور اس کے لیے اپنے حالات پر غور و فکر کرنا ہے. اب آج سے کل تک انشاءاللہ آپ اپنے ساری چیزوں کو دیکھیے کہ کن کن چیزوں پر آپ کو غصہ آ رہا ہے. غصہ بھی اسی کی وجہ سے آتا ہے جب انسان ناشکرا ہوتا ہے کہ کھانا دیکھ کر میرا ریاکشن کیا تھا، مختلف لوگوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، مختلف طرح کی جو پریشانیاں اور بدگمانیاں میرے ذہن میں آ رہی تھی ان کو میں کس طرح نارملائز کر رہی تھی، وغیرہ وغیرہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.